الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین. کچھ دن میں اپنی کوئی ویلاگ آپ سے شیئر نہیں کر سکا، کچھ ذاتی وجوہات تھیں، اور اب انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ سے میں ریگولر ہوں. اب اس دوران ظاہر ہے بہت سی چیزیں ہوئیں، اور جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو سامنے آئی سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے اوپر زیادہ ڈسکشن ہوئی، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بات نہیں ہوئی، اور وہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کی کوئی ایک ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ. تو اس کے متعلق کیا ایک تو اس کے متعلق بات کروں گا، اور پھر پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے، پی ایم ایل این کے اندر کچھ ڈویژنس کی بات، اور پھر اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک رانا شمیم صاحب کے کیس کے بارے میں بات کر دوں، کیونکہ میں سن رہا تھا کہ اس کے اوپر کچھ لوگوں مطلب سوشل میڈیا کے اوپر کافی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ بدل دی. تو کہاں سٹینڈ کرتا ہے انصار بھائی صاحب، کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، جیو جنگ گروپ واٹ ایور جو بھی ہے اس طرح کی بات، اور خاص طور کے اوپر فواد چودھری صاحب ڈفرینٹ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آ کے بات کر رہے ہیں کہ جی جیو یا جنگ گروپ کو معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو پہلے اسٹیٹمنٹ دی جس کی انہوں نے خود تصدیق کی، جس کا ایفیڈیوٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوا، سب کچھ تصدیق ہو چکی، اب وہ اپنے اس بیان میں کچھ ترمیم مطلب بدل دیا انہوں نے اپنا بیان کہ ہاں وہ جو میری بات تھی وہ میری بات درست نہیں تھی، بلکہ یہ بات انہوں نے اب اس طرح کی بات کی. مطلب ایک یو ٹرن اگر اس طرح کیا جائے کہ انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ سے یو ٹرن لیا. تو فواد چودھری صاحب کے لیے، اور پھر اس کو چونکہ بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا بہت ٹیک اپ کر رہا ہے، تو ان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ میرا ہے رانا شمیم صاحب نے عمران خان صاحب سے انفلوئنس ہو کے تو یہ ایک یو ٹرن لیا ہے اپنی جان بچانے کے لیے کہ کسی طریقے سے میری جان بچ جائے، اور جو میرے خلاف کیس چل رہا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تاکہ وہ کیس ڈراپ ہو جائے. اس کے علاوہ جو اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے جو فیکٹ جو ہم نے بیان کیا تھا وہ ایک فیکٹ تھا. فیکٹ یہ تھا کہ ایک ایفیڈیوٹ انہوں نے مطلب کہ ایڈمنسٹر کروایا تھا وہاں پہ برطانیہ میں، اس کا پورا جو ریفلیکشن تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے وہ ہم نے ریپروڈیوس کیا، اور اس کی آ کے انہوں نے خود تصدیق کی کورٹ کے اندر کہ ہاں یہی ایفیڈیوٹ ہے. پھر ایفیڈیوٹ وہ برطانیہ سے منگوایا گیا، اور وہ وہی ایفیڈیوٹ، اس کا کنٹینٹ وہی تھا جو ہم نے ریپروڈیوس کیا تھا. اور اس کے علاوہ بہرحال یا کوئی پروپیگنڈا ظاہر کرتے رہیں. اگر کسی کا اس چیز سے کسی کی مطلب اس پروپیگنڈے سے فرض کریں کہ مجھے ٹارگٹ کر کے یا جنگ گروپ کو ٹارگٹ کر کے کسی کی کوئی مطلب ہے کہ کچھ خوشی ہوتی ہے تو بھلے سے خوش ہوتا رہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آن آر پارٹ الحمدللہ جو فیکٹ ہم نے دیا تھا، جو اس وقت جو فیکٹ تھا وہ اسی طریقے سے، اگر وہی والی بات کہ یو ٹرن اگر اور لیتے ہیں، اور عمران خان صاحب ایک دن جو بات کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح ریفلیکٹ کرتا ہے میڈیا، پھر دوسری دفعہ جب یو ٹرن لیتے ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے. ہمارا کام یہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی کام ہے نہیں. اچھا، اب بات کرتے ہیں جو اصل موضوع ہے کہ آرمی چیف اور عمران خان صاحب کی میٹنگ کے بارے میں. اچھا، اس طرح کی بات آ رہی ہے. اسحاق خاقانی صاحب جو ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ایم این اے ہیں ان کے، تو ان کی طرف سے میں اس قسم کی کوئی بات پڑھ رہا تھا بلکہ کہیں کہ انہوں نے یہ بات تصدیق کی کہ یہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور پریزیڈنسی میں پریزیڈنٹ الوی صاحب نے ان کا کردار تھا کہ جی اس میٹنگ کو آرگنائز کرنے میں. اچھا، وہ میٹنگ کس طرح سے ہوئی وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری جو اپنے ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی مطلب کچھ ریلیونٹ لوگوں سے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نہ اس کو کنفرم کرتے ہیں نہ ڈینائی کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈیفینیٹلی کنفرمیشن ہے، یہ میٹنگ ہوئی. اب میٹنگ کا آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جب سے ان کی حکومت گئی تو ان کا جو مین فوکس وہ ہمیشہ رہا اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور ٹو بی پریسائز آرمی چیف کے اوپر انہوں نے ٹارگیٹ رکھا. ان کو بہت کچھ کھا، سب کچھ، یہ جو میر جعفر، میر صادق، ہینڈلر، یہ وہ سب کچھ جو بھی چیزیں آپ کو پتا ہے بہت کچھ کہا گیا. مقصد سارا صرف یہ تھا کہ ان کے اوپر پریشر ڈال کے ان کو یہ کہا جائے کہ فوری طور کے اوپر الیکشن کروائے جائیں. اچھا، وہ جو چیز ہے کہ جی کیا عمران خان صاحب، کیا یہ جو میٹنگ ہوئی تو کیا وہ جو عمران خان صاحب چاہتے تھے کیا وہ ان کو ڈیلیور ہوگا، کیا فوری طور کے اوپر الیکشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس قسم کی کوئی چیز، میری جو انفارمیشن ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز عمران خان صاحب کو نہیں مل رہی، بیکاز ظاہر ہے اب ایک اور گورنمنٹ ہے، اس میں اور ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور پھر جو عمران خان پروجیکٹ تھا جو 2000 ظاہر ہے لانچ تو کافی عرصے سے ہوا، لیکن جس کی بہت بڑی امپلیمنٹیشن 2017-18 میں جو ہوئی اور ان کو پاور میں لایا گیا. عمران خان پروجیکٹ جو اس کا جو آؤٹ کم ہے، اور جو چیز جو
رخ اس کا سامنے آ رہا ہے اس وقت، تو ریسنٹ پاسٹ میں آیا. جس طرح آپ دیکھیں کہ ایک تو جو کیمپینز چلی بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ، اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان فوج کی ٹاپ لیڈرشپ کے اگینسٹ، ان کیمپینز کے علاوہ جو شہباز گل نے جس طرح ریڈ لائنز کراس کی، وہ جس طرح سے ہوا، پھر جو کچھ آپ دیکھیں کہ جس لیول پہ شوکت ترین صاحب کا جو اسپیکٹ ہے اور جس لیول کے اوپر وہ چلے گئے، سو یہ ساری چیزیں، اور پھر عمران خان صاحب کی اپنی اسٹیٹمنٹ کہ جی فیوچر کے آرمی چیف کو کس طرح کنٹروورشل بنا دیا، اور اس طرح کی جو باتیں، سو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس وجہ سے یہ ایک ظاہر ہے سبق ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے اس سبق اس مثال سے، عمران خان پروجیکٹ سے اگر سبق سیکھ کے اگر وہ سمجھتی ہے کہ ان کو اسٹیپ بیک کرنا چاہیے، اور یہی والی بات کہ اس قسم کی مطلب پالیٹکس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ اور جو میکنگ بریکنگ میں ان کو حصہ نہیں بننا چاہیے. تو یہ ایک ٹرانزیشن ہے ظاہر ہے، اور اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو انکریج کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ ایک ظاہر ہے ایک کوشش ہے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ دوبارہ سے ڈریگ ان کیا جائے، اور وہ یہی خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کرتے ہوئے اس حکومت کو کہے کہ جی آپ جائیں اور الیکشن کروائیں. سو یہ وہی والی بات ہوگی کہ پھر دوبارہ عمران خان کی اسی طرح مدد کی جائے جیسے پہلے مدد کی تھی. تو اس لحاظ سے یہ الگ بات ہے کہ عمران خان اب خیر پاپولیرٹی عمران خان صاحب کی ہے، اور پھر الیکشنز کے دوران اگر فرض کریں جو پہلے جو کچھ بھی ہوا، آر ٹی ایس بیٹھا، جو بھی کچھ مسائل تھے، تو یہ اس قسم کی سچویشن شاید اب نہ کرنی پڑے. لیکن اینی ہاؤ عمران خان صاحب کی یہ خواہش کہ اسٹیبلشمنٹ انٹروین کرے، میری مدد کرے، فوری الیکشن کروائے تاکہ میں الیکشن جیت کے دوبارہ پرائم منسٹر بن جاؤں، یہ کام نہیں ہونے والا. میری جو اطلاعات ہیں اس قسم کا کوئی کام نہیں ہونے والا. تو اس لحاظ سے میٹنگ باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے اوپر ایک پریشر ہے، اور ان کے اپنا انٹرنل بھی کچھ مطلب ہے کہ ان کے کولیگز ظاہر ہے بہت ویری فیو، سر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، فیصل واڈا صاحب ہو گئے ایسا جو، اور پرویز خٹک صاحب، اور پھر پنجاب کے چیف منسٹر پی ایم ایل کیو، اور وہ پرویز الہی صاحب ان کے جو بیٹے ہیں. سو ایک ان کے اوپر بھی ایک پریشر ہے، اور پریزیڈنٹ الوی صاحب بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا جو بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے اگینسٹ اس قسم کا بیانیہ عمران خان صاحب نے بنایا اور بہت آگے تک لے گئے، ریڈ لائنز بھی کراس کر دیں، حدیں بھی کراس کر دیں بہت سی، تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اس لحاظ سے یعنی کہ اب یہ ہے کہ ایک نرمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن سسٹینیبل ہوگی کہ نہیں عمران خان صاحب کی یہ نرمی، یہ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. بیکاز وہ ایک ظاہر فرسٹریٹڈ ہیں، وہ غصے میں بھی ہیں، وہ فرسٹریٹڈ بھی ہیں اپنے اوپر. اگر فرض کریں وہ ایک آدھ تقریر میں کنٹرول کرتے ہیں، تو دوسری جب تقریر ان کی آتی ہے تو پھر وہ بھڑک اٹھتے ہیں، اور پھر وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جو کہ ان کے مفروضوں کی بنیاد کے اوپر جو کہ وہ ایک نتیجہ ڈرا کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ الزام مطلب ہے کہ لگا دیتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز تھی کہ جی جو فرض کریں کہ جو عمران خان صاحب کا اصل مقصد تھا، تو اگر اس میٹنگ میں کم از کم اس قسم کا مجھے نہیں نظر آتا کہ جی ان کو اس قسم کا نتیجہ ملے گا. اور پھر جیسے میں پہلے بھی بتایا کہ میری اطلاعات یہی ہیں کہ جو آرمی چیف ہیں وہ نومبر اینڈ میں ان کی جو ٹینیور ہے، جو ایک ایکسٹینڈیڈ ٹینیور تھا، وہ پورا ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر وہ انہوں نے ظاہر ریٹائرمنٹ لینی ہے. اور کسی قسم کا کوئی اس قسم کی ایز آف ٹوڈے کوئی ایسی بات نہیں کہ جی وہ اس میں ایکسٹینشن لیں گے. اور میری ذاتی رائے میں کہ ان کو ایکسٹینشن لینی بھی نہیں چاہیے، کوئی بھی آرمی چیف کو ایک بھی ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے، اور اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کنسنسس کے ساتھ وہ جو لا 2019 تھا اس کو انڈو کرنا چاہیے. یہ والی ایک بات. اچھا، اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس قسم کی بھی باتیں آج چل رہی ہیں کہ پنجاب میں مطلب ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ تبدیلی 1-2 ہفتوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جی ود ان فیو ویکس ٹائم، 1-2 ہفتے اگر نہ بھی گئے، ود ان فیو ویکس ٹائم کہ جی وہاں پہ تبدیلی ایکسپیکٹڈ ہے. اور وہ اس قسم کی بات مجھے ایک پی ایم ایل این کا ایک مطلب ہے کہ سورس مجھے بتا رہا تھا کہ انجن کہ جی اس قسم کی بات ہو رہی ہے کہ انجن یہی رہے گا اور بوگیاں تبدیل ہو جائیں گی. میں نے ظاہر ہے ایکسپلین آپ کے بھی ایکسپلین کر رہا ہوں، مجھے سمجھ آ گیا تھا، تو انہوں نے بھی مجھے خیر جو ایکسپلین کیا وہ یہی والی بات کہ انجن مینز پرویز الہی صاحب کو وہ چیف منسٹر ہی رکھیں گے، اور پھر بوگیاں تبدیل ہو جائیں گی. مطلب ابھی وہ پی ٹی آئی کے سپورٹ سے چیف منسٹر بنے ہیں، اور پھر آگے چل کے
تو وہ پی ایم ایل این کی جگہ ان کی سپورٹ آ جائے گی. پی ایم ایل این آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی کافی کوششیں کر رہی ہیں اسی بارے میں کہ تبدیلی ہو جائے. شاہ صاحب کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ جی وہ بھی پی ایم ایل کیو کے لوگوں سے کانٹیکٹ میں ہیں. لیکن اینی ہاؤ یہ ایک اسپیکٹ تھا جو امپورٹنٹ تھا اس لحاظ سے. ایک اور چیز جو میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا تھا کہ پی ایم ایل این میں آپ کو بتاؤں کہ دو وہاں پہ بھی مطلب کنفیوژن ہر طرف ہے. اپنے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کو سب واچ کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ملک کی اکانومی کا جو حالات ہیں اور جو سب سے پہلے ملک کی اکانومی کو ڈسکس کیا جانا چاہیے, اس کے بعد آپ ڈسکس کر کے ایک ایوالو کریں کنسنسس, ایک میسج ایک دیں مارکیٹ میں تاکہ ایک اسٹیبلٹی آئے, کانفیڈنس آئے مارکیٹ میں, بزنس کمیونٹی میں کانفیڈنس آئے. اور یہ جو روپیہ ہمارا روز گرتا جا رہا ہے آئی ایم ایف کی ڈیل کے باوجود, تاکہ یہ چیزیں رکنی چاہیے. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں مل بیٹھ کے تو ایک میسج اکانومی کے بارے میں دینا چاہیے اپنے بزنس مین کو, اندر بھی, پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. لیکن انفارچونیٹلی یہ کام ہو نہیں رہا. اس لیے نہیں ہو رہا کہ تمام جتنے بھی پولیٹیکل جو ایکٹرز ہیں یا جو پارٹیز ہیں ان کے اپنے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں اور سب اسی کے اوپر فوکسڈ ہیں. جس طرح ظاہر عمران خان صاحب بس کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے مجھے فوری الیکشن چاہیے, حالانکہ فوری الیکشنز سے ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ چونکہ ابھی اکانومی کے حالات کی وجہ سے ایک انسٹیبلٹی اگر ہوئی تو یہ حالات زیادہ خراب ہوں گے, ڈالر مزید مہنگا ہو جائے گا, مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی. تو اس لیے کچھ مہینے کے لیے کم از کم 2-3-4 مہینے آپ سارے مل کے تو اکانومی کو ایک اسٹیبلائزیشن کر کے تو آپ الیکشن کی طرف چلے جائیں, جس کے لیے بات چیت کا ہونا ضروری ہے. اور اس بارے میں کہتا ہوں کہ صدر کا رول ہے, اللہ کرے وہ کامیاب ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان کا اپنی پارٹی کے اوپر کتنا انفلوئنس ہے. باقیوں کو تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ وہ پرائم منسٹر سے بات کر کے ان سے راضی کر سکتے ہیں, آرمی چیف سے بات کر کے, دوسرے پولیٹیکل جو اتحادی ہیں حکومت کے ان سے. لیکن سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو اس قسم کی کسی میٹنگ میں بٹھا سکتے ہیں کہ نہیں. سب سے بڑا چیلنج صدر صاحب کے لیے ہے. سو میں جو پی ایم ایل این کے اندر کی ڈویژن کی بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت شہباز شریف صاحب اور جو مطلب رول کر رہے ہیں, ایک شہباز شریف گروپ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح سے نہیں لیکن یہ ہے ایک گروپنگ ہے. شہباز شریف صاحب کا جو گروپ ہے وہ دے آر ویری کمفرٹیبل, اور وہی جو ون پیج کی ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں اس سے وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں. ان کے تعلقات بہت زبردست ہیں اور بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن اس کے ساتھ جو دوسری سائڈ ہے میاں نواز شریف صاحب وہ ظاہر ہے کمفرٹیبل نہیں ہیں, اسحاق ڈار صاحب کمفرٹیبل نہیں ہے, مریم نواز صاحبہ کمفرٹیبل نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں, اور وہ جو انکمفرٹیبل ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کی ڈفرینٹ لحاظ سے ان کی اسٹیٹمنٹ جب آتی ہیں تو آپ اسحاق ڈار صاحب کی میں کہیں بات سن رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کہہ رہے تھے نہیں بلکہ ان کے بارے میں لکھا گیا کوئی اس قسم کی بات بھی کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں نواز شریف صاحب کو واپس آنے میں کیا رکاوٹ ہے, اسحاق ڈار صاحب کو واپس آنے میں کیا رکاوٹ ہے, ان کو کیوں نہیں واپس آنے دیا جا رہا. اور پھر یہی اسی قسم کی جو اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں, کل پرسوں بھی میں سنا تھا مریم نواز صاحبہ کی, تو وہ بھی کچھ ظاہر اپنی گورنمنٹ سے بھی خوش نہیں ہیں, اور وہ کہتی ہیں وہ کہ جی گورنمنٹ کی پالیسی علیحدہ ہونی چاہیے, جو بھی پالیسی ہو گورنمنٹ کی, جو پی ایم ایل این کی جو اپنے عہدے ہیں, پارٹی عہدے ہیں, وہ ڈفرینٹ ہونے چاہیے. اور ایسا مکس, یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, پرائم منسٹر بھی ہیں, تو وہ عہدوں کو تقسیم کرنے کی بات اس لیے کہہ رہی تھی تاکہ پارٹی کا چیک ہو. لیکن وہ اینی آؤ وہ جو ہارڈ ڈیسیزن جو سب کچھ جو ایکسپلین شہباز شریف صاحب کا جو کیم کرتا ہے تو اس کو بیسیکلی وہ ریجیکٹ کرتی ہیں, وہ رد کرتی ہیں اوپنلی. تو یہ ایک ڈویژن ہے پی ایم ایل این کے اندر جو ود ایوری پاسنگ ڈے سامنے آ رہی ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب کا جو گروپ ہے وہ اگر کمفرٹیبل ہے مطلب ہے کہ ون پیج کے لحاظ سے, تو یہی کمفرٹ ان کو کیوں حاصل نہیں ہے. تو بس یہ کچھ ایشوز سے میں نے سوچا آپ سے بات کروں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.